یہ ان چوہوں کا سکینڈل ہے جو ہمیں اخلاق، انسانیت، عورتوں اور بچوں کے حقوق کا درس دیتے رہتے ہیں، مگر جہاد، حدود اور تعدد ازواج جیسے شرعی احکام پر اعتراض کرتے ہیں اور انسانیت کے سب سے معزز کریم آقا پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کتھا چھٹا کہ یہ چوہے وہ کون سے چوہے، ان میں سے ایک الحاد کا چوہا ہے۔ یہ بابا الحاد جسے کہا جاتا ہے، الحاد جدید، ٹھیک ہے، نیو ایتھیزم، اس کا بانی ہے رچرڈ ڈاکنز۔ یہ بھی ایپسٹن فائل کا حصہ ہے۔ ملحدو مبارک ہو تمہیں، تمہارا باپ دریافت ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، جو خدا کی خدائی پر، حقانیت پر انکار کرتے تھے، اس کا ایپسٹن فائل میں یہ آ گیا ہے کہ رچرڈ ڈاکنز نے بھی ہاتھ صاف کیے ہیں اس گندے حمام میں، یہ بھی نہاتا رہا ہے، کم بچوں کے ساتھ جنسی سکینڈل میں یہ بھی ملوث رہا ہے۔ ملحد آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور لنڈے کے سستے ترین لبرلز کو میں کہتا ہوں کن بلوں میں جا کے گھس گئے ہو، چوہو باہر نکلو، اب اس پہ بات کرو، تمہارا باپ پکڑا گیا ہے۔ اور وہ جمہوریت کے علمبردار جو چورن بیچتے تھے، جو خلافت کے خلاف فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑی ٹھاٹ سے کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے، آج بتائیں کوئی ایک خلافت کا علمبردار بتائیں مجھے جو اس سکینڈل میں آیا ہو۔ خلافت پاک اور صاف ہے، صاف ہے، پیوریفائی ہے، اس کا کام غلاظت میں گھسنا نہیں۔ یہ جمہوریت کا تحفہ ہے جو ایپسن جزیرے میں انسانیت بھی شرما جائے، جانور بھی شرما جائیں، وہ کچھ ہوا ہے۔ آج پاکستانی لنڈے کے لبرل بھی بلوں میں گھسے ہوئے، موم بتی مافیا بھی بات نہیں کرے گا۔ آج خلیل جبران سمیت سارے لبرلز، ماروی سرمد ہو، فرزانہ باری ہو، آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، چونکہ ان کے اجداد، نظریاتی باپ رچرڈ ڈاکنز بھی اس میں انوالو ہے۔ جنسی درندوں کو تم جناب اپنا پیشوا مانتے ہو، ٹھیک ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر بھونکنے والے درندے اور حیوانوں کے مذہب، ایتھکس دنیا پر آشکار ہو چکی ہے، آج ان کا مورل سٹینڈرڈ سب کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ ہے ہیومن رائٹس چارٹرز، حقوق نسواں، جانوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق کے نام نہاد علمبردار، مہذب دنیا کے مذہب اخلاقیات کے بانیان، جنہوں نے کم عمر بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا، استغفر اللہ۔